Today we will discuss about the parallel IO tools, or the advantages or the objectives we want to achieve are that which tools can be used for the parallel IO and the understanding of parallel IO tools that we want to develop after completing this topic. First, the parallel IO tools. The collection of system software and libraries have grown up to address IO issues. अब ये हम देखते हैं कि जो आपके जो डिफरेंट आईओ इश्यूज़ आपके पास आए तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या हुआ कि जो सिस्टम लेवल के सॉफ्टवेयर्स थे या लाइब्रेरीज़ थी उनको बुनियादी तौर के ऊपर हमने क्या किया, पॉपुलेट किया डिफरेंट इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब उन में हमारे पास क्या हुआ कि उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से लेवल्स थे या किस पॉइंट के ऊपर हम सॉल्व करना शुरू कर देते थे। तो एक तो आपके पास ये था कि हमारे पास जो है वो पैरेलल फाइल सिस्टम्स हैं जहाँ पे बुनियादी तौर के ऊपर हमने उनको सॉल्व कर मीन्स के फाइल सिस्टम के अंदर हमने पैरेललिज्म जनरेट की। फिर आपके पास जो MPI आईओस थी, लाइब्रेरीज़ थी बुनियादी तौर के ऊपर, उनको हमने यूटिलाइज़ किया, या हमारे पास जो है डिफरेंट हाई लेवल की जो लाइब्रेरीज़ थी वो बुनियादी तौर पॉपुलेट की और उनके थ्रू हमने जो ये पैरेलल आईओ को गेन किया कि पैरेललिज्म जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं आईओ पे ऊपर या इनपुट आउटपुट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपके पास जो ये फाइल सिस्टम्स आपके पास आ गया या आपके पास MPI की आपके पास आ गई या हाई लेवल लाइब्रेरीज़ आपके पास आ गई, इन तमाम का जो रिलेशनशिप है यानी आप एक दूसरे के साथ ये जब कर रहे हैं तो वो क्लियर नहीं होता। बुनियादी तौर के ऊपर हम इनको एक क्लियर बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं रख सकते, क्लियर कट वे के साथ डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट पैटर्न्स के साथ या डिफरेंट वेज़ के साथ इनकी इम्पेक्ट जो है वो डिफरेंट सिनेरियो के अंदर डिफरेंट आपके पास हुआ करते हैं। तो हमने बेसिकली जो ऑन हैंड जो आपके पास प्रॉब्लम या इशू आपके पास हुआ करता है जिसको आपने सॉल्व करना होता है, जिसके लिए ये सारा सेटअप बना रहे होते हैं, तो उस एप्लीकेशन के हिसाब से ही बेसिकली हम इनमें से जो भी बेस्ट आपके पास पॉसिबल जो मैकेनिज़्म है वो हम क्या कर लिया करते हैं, अडॉप्ट किया करते हैं। ठीक है, अब किसी एक को बेसिकली आप नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है कि ऑन हैंड आपके पास सोल्यूशन क्या है। तो इट मीन्स कि चूजिंग बिटवीन टूल्स कैन बी डिफ़िकल्ट इन अ सेंस। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जी आपकी जब आप इनको जो आईओ टूल्स हैं इनको जब हम ब्रेकअप करते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसको देखें तो आपके पास क्या हुआ करती है, एक एप्लीकेशन है जो आपने डेवलप की हुई है और बुनियादी तौर के ऊपर जो आईओ है आपके पास, ये इनपुट आउटपुट है, वो होगी क्या, कहीं पे किसी स्टोर्ड एरिया से ही आपने इनपुट लेनी है, यानी वहाँ से रीड करना है और वहाँ पे राइट करना है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इनके बिटवीन आपके पास जो है वो हमारे पास क्या हुआ करता है, ब्रेकअप बन जाता है। एक आपके पास क्या हुआ करती हैं कि हाई लेवल की आईओ लाइब्रेरीज़ आपके पास आ जाती हैं, एक आपके पास MPI जो है इंटरफेस है मैसेज पासिंग, उसकी आईओ इम्प्लीमेंटेशन आपके पास मिडिल लेवल का आपके पास आ जाता है, और पैरेलल फाइल सिस्टम आपके पास आ जाता है जो आपके पास लो लेवल के ऊपर आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब जब हम इनकी बात करते हैं तो उसमें क्या है कि हाई लेवल जो आईओ लाइब्रेरीज़ हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशंस को जो है वो क्या कर रही होती हैं, मैप कर रही होती हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करती हैं टू स्ट्रक्चर्ड आपके पास आती है। ठीक है, फिर ये हमारे पास क्या कर रही है कि वो पोर्टेबल फाइल सिस्टम की में लेके आती हैं। जैसे आपके पास है HDF5 है, पैरेलल नेट CDF है या ADIOS है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, हाई लेवल लाइब्रेरीज आपके पास आ रही होती हैं। ठीक है,
کیونکہ یہ ہائی اینڈ کے اوپر ہوا کرتی ہیں. تو جو انڈر لائنگ جو بھی آپ کے پاس اسٹرکچر ہوا کرتا ہے اس کے اندر کیا کر رہی ہوتی ہیں, وہ ابسٹریکشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جب ہم مڈل لیئر کے اوپر آتے ہیں تو مڈل لیئر کے اوپر آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہے, وہ کس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے, آرگنائزنگ ایکسیس بائی مینی پروسیسز, فار ایگزامپل ایم پی آئی او جو ہے. ٹھیک ہے, کہ جو بہت سارے پروسیسز جو ایکسیس کر رہے ہیں تو ان کو مینیج کرنے کے لیے جو آپ کے پاس میکنزم ہوا کرتا ہے وہ مڈل لیول کے اوپر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایم پی آئی آئی او فار ایگزامپل ایک ہے جس کے تھرو آپ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کے پاس آیا جاتا ہے وہ پیرلل فائل سسٹم ہوا کرتا ہے. پیرلل فائل سسٹمز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, مینٹینز لاجیکل اسپیس, پرووائڈز ایفیشینٹ ایکسیس ٹو ڈیٹا. اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوور لیول کے اوپر آپ کے پاس جو اسٹوریج سے ابو ایک لیئر ہوا کرتی ہے, جو اس اسٹوریج کے اوپر ڈیٹا کو اسٹور اور اس کو ایکسیس کرنے کا ایک میکنزم جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو میکنزم پرووائڈ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور کے اوپر ایک فائل سسٹم کے تھرو ہوا کرتا ہے. اب وہ فائل سسٹم جو ہے چونکہ پیرلل فائل سسٹم ہے تو اس کی ایگزامپلس آپ کے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوا کرتی ہے. یہاں پہ ہم جو ایز اے کیس اسٹڈی ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس کیا ہے, لسٹر فائل سسٹم آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم اب اٹ مینس کہ اب ہم نے ذرا دیکھنا ہے کہ پیرلل فائل سسٹمز کے اندر آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ پیرلل فائل سسٹمز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پیرلل فائل سسٹم جو ہے وہ جو نارمل فائل سسٹمز ہیں ان سے ہٹ کے ہے کہ ایک ایسا فائل سسٹم ہوا کرتا ہے جو ڈیزائن کیا جاتا ہے ملٹیپل آئی اوز کو کنکرنٹلی. ٹھیک ہے, یعنی جتنے بھی آئی او آپریشنس ہیں ان کو ملٹیپل آئی او آپریشنس کو کنکرنٹلی وہ ایکسیس کرنے کے لیے یا ہینڈل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کس کے لیے کہ جو آئی او سسٹمز کی جو باٹل نیکس ہیں جو پریویسلی ہم نے ڈسکس کی ہیں بیسیکلی ان کو چونکہ افیکٹولی ہینڈل کر رہا ہے, پیرلل میں آ رہا ہے, تو اس صورت میں آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, امپروو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جب آپ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس اٹ مینس کہ جو پیرلل فائل سسٹمز ہیں وہ ہمارے پاس کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی جو اسٹوریج ہارڈ ویئر ہے اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ پریزنٹ سنگل ویو آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. پیرلل کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹیڈ لوکیشنز کے اوپر آپ کے پاس ڈفرینٹ ہارڈ ڈسک ہیں, ملٹیپل ہارڈ ڈسک کے اوپر اگر ڈیٹا اسٹور کیا ہوا ہے, لیکن وہ آپ کو ایک سنگل ویو ہی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے فائل سسٹم کا. ٹھیک ہے. فوکس آن کنکرنٹ اور انڈیپینڈنٹ ایکسیس کے اوپر آپ کے پاس ہوتا ہے, پیرلل میں آتی ہیں, اور انڈیپینڈنٹ ایکسیسز آپ کے پاس پرووائڈ کرنے کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس جو ٹرانسپیرنٹ ہوا کرتا ہے کہ جو فائلز کو آپ ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ نیٹ ورک کے اوپر بھی ہیں. ٹھیک ہے. کین بی ٹریٹڈ دا سیم ایز فائلز آن دا لوکل ڈسک بائی دا پروگرام اینڈ یوزر. کہ اس میں وہ ڈفرینشیٹ آپ نہیں کر سکتے کہ یہ کسی نیٹ ورک کے اوپر سے کہیں پہ فائل ایکسیس کر کے لے کے آئے ہیں یہ پورشن, یا آپ کے پاس لوکل ہارڈ ڈسک سے یہ ریڈ کیا ہے. تو وہ ٹرانسپیرنسی آپ کے پاس ہوا کرتی ہے, انڈر لائنگ آرکیٹیکچر جو ہے اس کو وہ سیکیور کر رہا ہوتا ہے, ایبسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسکیلیبل آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسکیلیبل مینس کہ چونکہ پیرلل فائل سسٹم کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوا کرتی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس پروسیسرز یا تھریڈز جو ہیں وہ بڑھ جائیں تو ان دیٹ کیس آپ اس فائل سسٹم کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہوا کرتی ہے کہ وہ ان کو میں سے ہر ایک کو اس کا جو بھی رسپیکٹیو پورشن ہے وہ اس کو ایکسیس کرنے کے قابل بنا دیتا ہے. اب یہاں پہ جب آپ یہ پیرلل فائل سسٹمز کی اندر بات کر رہے ہوتے ہیں تو نارملی یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں کون سا, ڈسٹریبیوٹیڈ آرکیٹیکچر کو. ٹھیک ہے. جہاں پہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈفرینٹ یا ملٹیپل نوڈز کے اوپر جو ہے وہ اسٹور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا کہ یہ چیز یہ پراپرٹی جو ہے یہ پرفارمنس کو امپروو کرنے میں ہیلپ فل ہوا کرتی ہے
کیونکہ ہم لوڈ کو ڈفرینٹ نوڈز کے اکراس جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب پیرلل فائل سسٹمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اسپیسیفکلی پیرلل آئیو پروٹوکولز جو ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں جو ملٹیپل پروسیسز یا تھریڈز کو الاؤ کر رہے ہوتے ہیں سیم فائلز کو سیم ٹائم کے اوپر جو ہے ان پیرلل جو ہے وہ اس کو انیبل کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ چیز جو ہے یا یہ جو پراپرٹی ہے یہ کیا کر رہی ہوتی ہے، یہ پرفارمنس کی امپرومنٹ کے لیے ہیلپ فل ہوا کرتی ہے کیونکہ ملٹیپل آئیو آپریشنز جو ہیں وہ ہم سائملٹینیسلی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اب ہم اگر آپ ایگزامپلز لیں تو آپ کے پاس پیرلل فائل سسٹمز کی ڈفرینٹ آپ کے پاس مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوا کرتے ہیں. ایک آپ کے پاس لسٹر ہے جو ایچ پی سی ایپلیکیشنز کے لیے یوٹیلائز کیا جاتا ہے. ایک آپ کے پاس جی پی ایف ایس ہے جو ایک پیرلل فائل سسٹم ہی ہے جو ایچ پی سی ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ ایپلیکیشنز کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے. پھر آپ کے پاس بی جی ایف ایس ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک پیرلل فائل سسٹم ہے جو ہائی اویلیبلٹی اور اسکیلیبلٹی کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس ایک فائل سسٹم ہے اورینج فائل سسٹم، اورینج ایف ایس آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. یہ فائل سسٹم جو پیرلل فائل سسٹم ہے یہ بنیادی طور کے اوپر کلاؤڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹس کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے، کیا گیا ہے. پھر آپ کے پاس پین ایف ایس ہے. پین ایف ایس جو ہے وہ پیرلل فائل سسٹم کی ہی ایک ایگزامپل ہے جو ڈسٹریبیوٹیڈ جو اسٹوریج سسٹمز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کے لیے جو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس ٹاپک کے اندر بنیادی طور پہ ہم جو ڈسکس کریں گے وہ آپ کے پاس جو ہے لسٹر ایز اے کیس اسٹڈی لیں گے اور اب اگلی سلائڈ سے اندر ہم بیسیکلی اسی فائل سسٹم کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں.